میری بہن نے تو اعلان کیا کہ آپ کی بھرپور تعلیم میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، لیکن میں تھوڑی سی تبدیلی کرتا ہوں کہ میں آپ کی بھرپور دعاؤں کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے انجمن اساتذہ پاکستان کو اس کتاب کی تقریب پذیرائی کے لیے المصطفیٰ کے اس ہال کو عزت بخشنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر فیاض احمد شاہین صاحب کو بہت عظیم کام سر انجام دینے پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت سے ہمیں بھرپور طریقے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ تقریب انجمن اساتذہ پاکستان کی طرف سے المصطفیٰ کے اشتراک سے ہو رہی ہے، اس سے میں گزارش کروں گا کہ علامہ اقبال کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اگر انجمن اساتذہ پاکستان اپنی تمام شاخوں کو یہ ہدایت جاری کرے کہ ہر شاخ 10 15 کتابیں خریدے اور اپنے علاقے میں اس کو تقسیم کرے، عام کرنے کی کوشش کرے، تو یقیناً یہ ہم تالی تو بجا کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن کتاب چھاپنے کے بعد عام طور پر فکر یہ ہوتی ہے کہ اب یہ کتاب لوگ خرید لیں۔ ہمارے معاشرے میں کتاب کو خریدنے کا رواج بہت کم ہے۔ بہت اچھا فیاضی کا مظاہرہ کیا ڈاکٹر فیاض احمد شاہین نے کہ یہ کتاب انہوں نے خریدنے کی آپ کو زحمت نہیں دینی، یہ فری آف کاسٹ جہاں جائے گی فری آف کاسٹ ہے۔ بہت مبارکباد۔ ماشاءاللہ انجمن اساتذہ پاکستان کے موجودہ صدر جناب غلام یاسین صاحب قادری جو بہت اچھی کتاب اپنے حرمین شریفین کے دورے پر مرتب کر کے شائع کر چکے ہیں اساسہ کے نام سے، اس کی تقریب بھی یہی ہوئی تھی اور یہ بھی المصطفیٰ کے لیے باعث سعادت۔ اس کے بھی میں نے کہیں سے صفات مطالعہ کیے اور ایمان افروز و کتاب۔ ماشاءاللہ رضا حسین سیال صاحب بھی موجود ہیں۔ میرے تمام بھائی بہنوں کو آج خاص طور پر اس تقریب میں آنے کی اس سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میں نے خود مبین بھٹی سے بات کی تھی کہ جو حالات شہر کے بھی ہیں اور ملک بھر کے ہیں، یہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو آنے میں دشواری ہو، لیکن میں ابھی ایک سویل میں اپنے عزیزوں کے یہاں پہنچا، وہ مغرب سے عشاء تک تھا، میں نے مغرب پڑھی اور جس خاتون کا انتقال ہوا اپنے شوہر سے کرسی پر بیٹھ کر تعزیت کی اور میں نے کہا میں اس پروگرام میں جانا چاہتا ہوں، اس کی عنایت ہے کہ میں یہاں حاضر ہو گیا۔ اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال علامہ اقبال کے بارے میں جتنا ظلم اس ملت نے، اس قوم نے علامہ اقبال پر اور قائد اعظم پر کیا ہے، اس کو وزن سے تول کر بتایا نہیں جا سکتا۔ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم کے انتقال کے 40 سال تک ان کا تمام ان کے نوادرات یعنی ٹیبل، کرسی، بیڈ روم، ڈرائنگ روم، کراکری، ان کی کتابیں، یہ سب کے سب 40 سال تک اس قوم نے
उन सब किताबों को, उन सब नवादरात को गोदाम में रखा हो। अल्लाह का शुक्र है कि इस कायदे आज़म के चाहने वाले को मौका मिला, और जब मैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तो बात हुई, जब मैं मिनिस्टर बना तो कायदे आज़म के मज़ार का इलाका भी मेरे मातहत इसलिए आता था कि मैं वज़ीर माहौलियात भी रहा हूँ। 1 साल इस शोबे पर रहा, 1 साल में उनकी तमाम चीज़ें जमा कर ली गई, और 23/5/1988 को उसका इफ्तिताह भी इस फ़कीर ने खुद कर दिया। और आए कराची तो जाएं मज़ार कायदे आज़म के नीचे, वो म्यूज़ियम है, उसको आप देखें। तो वरना हमारी कौम ने तो, हमारे सरबराहों ने, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने, हमारे सियासतदानों ने 40 साल तक इन चीज़ों को दफना के रखा हुआ था। यही हमारे असातिज़ा, वो असातिज़ा जो निसाब बनाने की कमेटी में शामिल होते हैं, उन्होंने निसाब कमेटी में अल्लामा इकबाल को शामिल नहीं किया, उनके अफकार को शामिल नहीं किया। ये अफकार जो आज माशाल्लाह आपने पेश किए हैं, ये तो जाहिर है कि पाकिस्तान बनने के फौरन बाद ये अफकार स्कूल की सतह पर, कॉलेज की सतह पर और यूनिवर्सिटी की सतह पर ये अफकार पढ़ाए जाने चाहिए थे। अगर ऐसा होता तो आज IMF के सामने हम भिखारी न होते। हम IMF के सामने भिखारी हैं। और अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं कि खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ। अगर खाके मदीना और नजफ हमारा भी सुरमा इस निसाब के ज़रिए, अल्लामा इकबाल के ज़रिए बन जाता, तो आज हम इस तरह से सूदी निज़ाम में जकड़े में न होते। बहरहाल चूँकि तकरीरें बहुत हो गई हैं और अंजुमन असातिज़ा के बहुत सारे दोस्तों को एक उर्स की तकरीब में भी जाना है, तो इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़े से अशार में इसलिए समझा देता हूँ कि एक शेर जो होता है वो पूरी एक हिस्ट्री उसके अंदर होती है। मगर हिंदुस्तान के एक शायर थे, इंतकाल कर गए, बेकल उत्साही। उत्साही का मतलब जोश व खरोश पैदा करने वाला। ये हिंदुस्तान ने उनको लक़ब दिया। उन्होंने एक शेर में बात कही है, उसको आप सोचें। क्या कहा भोपाली साहब, ज़फ़र हसन भोपाली जो फारूकी थे, वो नस्लन सैयदना फारूक आज़म के औलाद में थे। उनसे कहा, मैं आपको मुखातिब करके एक शेर पेश किया, आज जो लम्हा मिले प्यार की बातें कर ले, वक्त बेरहम है कल तेरा ना मेरा होगा। और दूसरे दिन भोपाली साहब को शहीद कर दिया गया। आज जो लम्हा मिले प्यार की बातें कर ले, वक्त बेरहम है कल तेरा ना मेरा हो। फिर उनके वालिद से कहा, चिश्ती साहब आपको मुखातिब करके कहता हूँ, यूं ही क्या कल भी मेरे घर में अंधेरा होगा, रात के बाद सुना है कि सवेरा होगा, और नागने वक्त की डस लेंगी सुना है बेकल, मुतमईन जब तेरे गीतों का सपेरा होगा। और उसके बाद मुफ्ती ज़फ़र अली नौमानी साहब जो माशी तौर पर मजबूत आदमी नहीं थे हिंदुस्तान में, यहाँ आकर कालीन की फैक्ट्री लगा ली थी। उनको कहा, मैं मुफ्ती साहब आपकी नज़र करता हूँ, निशाते मंजिल तस्की उन्हें मुबारक हो, हमें जो हल्का रहज़न यानी इंडिया में हमें जो हल्का रहज़न में छोड़ आए। तो एक एक शेर में पूरी हिस्ट्री आ जाती है। तो ऐसे ही चंद इकबाल के अशार अर्ज़ करता हूँ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हुए। एक तो तालीम के बारे में ज़ाहिर है कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार तालीम लिखा है ना, तो लिखा है
یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم، یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ہمارے خلاف اہل کلیسا کا نظام ایک فتنہ ہے، یہ علامہ اقبال نے لکھا۔ اور دوسرا مصرع چونکہ الحمدللہ میری شوگر کو 36 سال ہو گئے تو بندہ بھول سکتا ہے اس میں۔ آج جو ہمارے المصطفیٰ میں گوشہ سیدنا امیر حمزہ بنا ہوا ہے، اس میں بوڑھے باپ رہتے ہیں جن کو اولاد نے گھر سے نکال دیا، اور گوشہ خاتون جنت بنا ہوا ادارہ، اس میں بوڑھی مائیں رہتی ہیں جن کو اولاد نے نکال دیا ہے۔ تو وہ باپ کیا سوچتے ہوں گے؟ علامہ اقبال نے لکھ دیا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد کے ساتھ۔ الہاد نے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیا۔ ٹی وی انٹرویو کے لیے لوگ باپ کے پاس ماں کے پاس آتے ہیں، کوئی اپنے بیٹوں کو بیٹی کو پیغام دینا چاہتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ انہیں جان رکھے خوش ہے۔ یہ ماں اور باپ وہ کہہ رہے ہیں جن کو گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ بہرحال، اور نوجوان کا اصل مخاطب جنہوں نے بتایا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے زمانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آسمانوں میں منزل تو نظر نہیں آتی، اب تو امریکہ برطانیہ جدھر جانا ہے وہی نظر آ رہا ہے۔ اور وہاں کا حال کیا ہے؟ جدید تعلیم کی وجہ سے ایک مرتبہ مولانا شاہ عبدالرحمن القادری صاحب اور یہ فقیر امریکہ گئے، وہ اردو میں تقریر کرتے تھے، مجھے انگلش میں تقریر کرنی ہوتی تھی، اور ان کی پونے گھنٹے کی تقریر کا 10 منٹ 12 منٹ میں خلاصہ بیان کرنا ہوتا تھا۔ ایک جگہ گھر گئے تو باپ نے اور ماں نے کہا کہ آپ کا کھانا ہم نے کمرے میں رکھا ہے، باقی سب کا لان میں رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، بیٹھ گیا کھانے کے لیے۔ ماں باپ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو ہم بلائیں گے، کچھ بات ان کے سامنے نہیں کریں گے، ان کی وجہ سے ہم دونوں لاک اپ میں ایک ایک رات گزار کے آئے ہیں۔ اگر بچے کو ماں نے ڈانٹا اور بچی کو بھی ماں نے ڈانٹا، وہ 911 پہ فون کرتے ہیں، پولیس آ کر ماں باپ کو لاک اپ میں لے جاتی ہے۔ یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ہے جس کو پڑھنے میں ہم بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ یہ بھی ایک علامہ اقبال کا ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ تدبر کرنے کا تو ہے ہی نہیں، یہاں تو صرف تفکر پیسے کا ہے اور کسی چیز کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ پرے ہے نیری چرخے نیری فام سے منزل مسلمان کی۔ مسلمان تو اپنی منزل جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ میں سمجھ رہا ہے۔ اقبال کا پیغام تو تھا کہ پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمان کی۔ اسی طرح سے اقبال نے کہا جو ہمیں نہیں پڑھایا گیا، بمصطفیٰ برسے رسا خیش را کہیں ہم دی ہم اوش اگر بہو نہ رسیدی تمام بولابی۔ ہم بولابی میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہم نے اقبال کا پیغام نہیں رکھا۔ اور ایک بچے نے شعر پڑھا تھا تو اس میں یہ آیت شعر تھا، اے نبی اگر آپ کا عشق میری نماز کا امام نہ ہو تو میرا کھڑا رہنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا سب بیکار ہے۔ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی وسعت۔ اور علامہ اقبال نے کہا جس کے دل میں نبی کی محبت نکل گئی وہ مسلمان نہیں ہے، انسان نہیں ہے، آدمی نہیں ہے۔ تو پوچھئے علامہ اقبال سے پھر وہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ